شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. سب سے پہلے میں اپنی بات آغاز کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اور آج ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے، اور یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے، حسن صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح بتایا ہے۔ حدیث کے راوی ہیں ابو کبشہ، وہ ایک انصاری صحابی ہیں، ابو کبشہ الانماری رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 باتیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں، تو میں توجہ چاہتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں۔ کچھ لوگ اپنی باتوں میں ہیں، باتیں رہیں گی لیکن میں نہیں رہوں گا، رمضان کا مہینہ بھی نہیں رہے گا، تو آپ ہم لوگ جب تک ہیں علماء آپ سن لیں۔ آپ بہت سارے ایسے علماء کو دیکھیں گے جو یہاں بولتے تھے لیکن اب نہیں ہیں، ویسے علماء ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے۔ تو جب تک علماء ہیں آپ اچھا کہیں برا کہیں، کچھ نہ کچھ باتیں سن لیں تاکہ اس کا فائدہ ہم کو ہو انشاءاللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 3 باتیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں۔ کیا کہا اس صحابی نے؟ 3 باتیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ تو قسم کھا کر 3 باتیں کیا کہتا ہوں؟ انہوں نے ایک پہلی بات کہی، ما نقص مال من صدقہ، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ پہلی بات قسم کھا کر انہوں نے کہی کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ بظاہر لگتا ہے جیب سے 150,000 روپے 500 روپے چلے گئے ہیں لیکن جاتے نہیں ہیں، وہ لے کر آتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ کو اگر معلوم ہے کموڈیٹیز میں شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگاتے ہیں، خوب ریٹرنز آتے ہیں تو لوگ لگاتے ہیں۔ ابھی تو موبائل نے بھی جار آپ دے رکھا ہے، پتہ نہیں کیا کیا آپ دے رکھا ہے، آپ روزانہ سونا لیتے ہیں۔ پہلے ہماری محترمہ کبھی کبھار سونا لیتی تھی، آج تو آپ روزانہ سونا لیتے ہیں۔ نہیں روزانہ ہمارے بچے سونا لیتے ہیں، جو نوجوان لوگ ہیں وہ لوگ 100 روپے کا سونا لیتے ہیں، 200 روپے کا سونا لیتے ہیں۔ تو کہا کہ ساری چیز اس لیے کرتے ہیں کہ کچھ فائدہ ہم کو ملے گا، لیکن اللہ کے نبی کے صحابی کہہ رہے ہیں کہ ما نقص مال من صدقہ، صدقہ کرنے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ فتصدقوا، صدقہ کرو، اللہ کے راہ میں صدقہ کرو، جو کچھ اللہ نے مال دیا ہے اللہ کے راہ میں صدقہ کرو، جتنا کر سکتے ہو۔ سلف کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ مسجد کبھی خالی ہاتھ نہیں آتے تھے۔ بعض سلف کے بارے میں، بغداد کے قاضی کے بارے میں لوگوں نے لکھا، ابو الخیر جن کی کنیت تھی، مسجد کبھی خالی ہاتھ نہیں آتے تھے۔ مٹھی جو جیب میں ڈالنے کے آتے تھے، جو مٹھی چاول، ایک دن کیا بھی نہیں ملا تو ایک پیاز کی ڈلی ڈالو آ گیا، بولا خالی ہاتھ تو نہیں آتے تھے۔ کبھی درہم کبھی دینار، مسجد میں آنے سے پہلے صدقہ کر کے آتے تھے۔ تو کہا کہ صدقہ ایسی چیز ہے جو آدمی کے جہنم کی آگ کو بجھاتی ہے۔ یدفع میتۃ السوء، آدمی بری موت سے بچ جاتا ہے، بری موت نہیں آئے گی۔ زندگی میں جو بلائیں اور مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں سے بچ جائے گا۔ اسی لیے کہا فتصدقوا، صدقہ کرو، جتنا کر سکتے ہو صدقہ کرو۔ یہ پہلی بات انہوں نے قسم کھا کر کے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ جو آدمی جو مظلوم ہے، کوئی اس پر ظلم کر رہا ہے، ظلم کو برداشت کرتا ہے اور اسے معاف کرتا ہے، ظالم کو معاف کرتا ہے، زادہ اللہ الا عزا، اللہ اسے عزت و شرف عطا کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم ظالم سے بدلہ لینا جائز ہے، اگر ظالم آپ پر ظلم کرتا ہے تو آپ اسے ریونج لے سکتے ہیں، لیکن معاف کرنا یہ بھی بڑے لوگوں کا کام ہے۔ معاف کون کرتا ہے؟ آج تو شیر کو 1.25 شیر کا حساب دیتے ہیں، نہیں شیر کو 1.25 شیر بولے تو معلوم،
ہاں سامنے والا ایک دیا تو ہمیں 10 دیتے. ہم نہ بھی آتا گالیاں دینا, ہمارے منہ میں بھی زبان ہے. سامنے والا ایک مارا تو ہمیں 10 مارتے ہیں. تو کہا کہ یہ نہیں, یہ تو ہر کوئی کرتا ہے, یہ تو ہر کوئی کرتا ہے. کہا کہ الا زادہ اللہ عزا, اگر سامنے والے کے ظالم کو, اس کی ظلم کو برداشت کر کے اگر آپ اسے معاف کریں گے تو اللہ آپ کی عزت بڑھا دے گا, اللہ آپ کی قدر بڑھا دے گا. یہ بھی انہوں نے قسم کھا کر کہا. تیسری چیز جو انہوں نے قسم کھا کر کہا, اگر کوئی آدمی بلا ضرورت لوگوں سے مانگتے پھرتا ہے, یہ بھی ہے, اگر ضرورت ہے آپ مانگ سکتے ہیں. مانگنے کا اسلام میں, شریعت میں یہ کرائٹیریا, ایک اصول بتا دیا گیا کہ ایک آدمی کب مانگ سکتا ہے. پوری طرح خلاص ہو گیا, کیا بھی اس کے پاس نہیں ہے, انہیں اپنے لوگوں سے ضرورت کے طور پر مانگ سکتا ہے. تو اگر بغیر ضرورت کے جمع کو رکھنے کے واسطے اگر مانگتا ہے تو ایسا آدمی, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, میں مسلمان ہو تو کیا احسان کرے ہمارے اوپر, اسلام پسند آیا مسلمان ہوا, کیا مسلمان ہوا بول کو بھیک مانگتے پھریں گے آلو آنگ پس, اسے لیٹر لکھ کو دے, بولتا ارے ہم کیا لیٹر لکھ کے دیں گے آپ مسلمان ہو بول کے. اور ایک صاحب ہے, میں پہلے سانپا پکڑتا تھا, ارے پکڑتے تو پکڑتے رہیں گے, اب میں یہ کیا کرنا, ہم کیا اب میں لیٹر لکھ کے دوں, آپ محنت کا جو پیسہ ہے لوگوں کا, لوگ محنت سے کماتے ہیں, آپ پر نچھاور کر دیں, آپ کروڑ پتی بن جائیں. تو بولا کہ یہ بلا ضرورت جو لوگ مانگتے پھرتے ہیں, تو کہا کہ ایسے لوگ ہیں جو بغیر ضرورت کے مانگتے ہیں. تو کہا یہ ایسے لوگوں پر اللہ فقیری کا دروازہ کبھی بند نہیں کرے گا. جو آدمی بلا ضرورت لوگوں سے مانگتا ہے 50 سال بھی وہ فقیر ہی رہے گا, مانگتا رہے لیکن کیا رہے گا, 50 سال 100 سال بھی اگر وہ جیے فقیر بن کر جیے گا. کبھی بھی وہ خود کفیل نہیں ہوگا, مستغنی نہیں ہوگا, وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ لوگوں سے کہ بس بھائی مجھے ہوگا, میں خود کفیل ہوگا, ایسا کبھی نہیں ہوگا. فتح اللہ علیہ, اللہ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دے گا. اسی لیے ضرورت ہے لوگوں سے لے لے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بغیر ضرورت کے مانگنے والا کل حشر میں ایسے آئے گا کہ اس کے چہرے پر صرف ہڈیاں ہوں گی, گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں ہوگا. سارا گوشت کہاں چلا گیا, لوگوں سے اس کے چہرے کا جو پانی ہے شرم و حیا کا وہ سوکھ گیا, لوگوں سے مانگتا رہا. تو اسی لیے الخدا را ہرگز اگر ہمیں ضرورت نہیں ہے, اللہ نے ہمیں دے دیا ہے, اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے, تو ہم کسی کے سامنے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے نہیں لیتے تھے. کوئی کبھی لا کر اللہ کے نبی کو ہدیتاً دیتے تھے. کیا دیتے تھے, کبھی ایک گلاس دودھ کسی نے لا لیا, کبھی کسی نے کچھ کپڑا اللہ کے نبی کے پاس لا لیا. ہدیہ دے سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. ایک مسجد میں گیا, لوگ مسجد میں آنے ڈرتے ہیں. بولا کیا ہو, تو وہاں کے امام صاحب نے کسی مصلی کو نہیں چھوڑا. بولا کہ ایسا ہو تو مشکل ہے. بولا کہ کوئی آدمی ہے, ایسا کہا کہ ساری چیزیں ہیں جو شریعت نہیں ہیں. کبھی وہاں کا کوئی مصلی کسی کو پکڑ لے, لوگ پریشان ہو جائیں, ارے بھائی ہم نماز کے لیے جاتے ہیں, لوگ پریشان کر دے تو مشکل ہے. کوئی بھلے وہ کوئی اور بھی کرے, کوئی کرے, میں کروں, کوئی اور کرے. تو حدیث ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ضرورت ہے آپ لے سکتے ہیں, بغیر ضرورت کے آپ نہیں لے سکتے. یہ 3 چیزیں انہوں نے قسم کھا کر کہیں, صحابی نے قسم کھا کر کہیں. اس کے بعد کہا چلو میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. حدیث انہوں نے کیا سنائی, پوری دنیا میں جو لوگ ہیں مومن مسلمان, یہ 4 کیٹیگری ہی میں آتے ہیں. 4 کیٹیگری میں سے کسی ایک کیٹیگری میں ضرور آئیں. آپ بھی سوچ لیں آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں. کہا کہ رجل آتاہ اللہ مالا وعلما, ایک ایسا آدمی, فرسٹ کیٹیگری, جس کو اللہ نے مال دیا, اچھا پیسے والا بنایا, اور ساتھ ساتھ علم بھی دیا, سوجھ بوجھ ہے,
اس سے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے، اللہ کا حق ادا کرتا ہے۔ وہ جو مال اللہ نے اسے دیا ہے وہ مال کہاں خرچ کرنا وہاں کا خرچ کرتا، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت اجر دے گا، اس لیے کہ اللہ نے اسے مال بھی دیا ہے اور اللہ نے اسے علم بھی دیا ہے۔ اس مال کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور علم پر عمل بھی کرتا ہے، تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا۔ ورجل ایک دوسرا ایسا آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے لیکن مال نہیں دیا۔ علم ہے لیکن مال نہیں ہے، ایسے بھی بہت سارے ہیں۔ اللہ نے علم دیا ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن دل میں ایک تمنا ہے، یا اللہ وہ سیٹھ صاحب انہوں کیسا دیتے کہ 2 ہاتھاں بھر بھر کو، اللہ ہم نے بھی مال دیا تو ہمیں بھی ایسا دیں گے نا، انہوں رمضان آتے عمرے چل جاتے ہیں، اللہ ہم نے بھی مال دیا تو ہمیں بھی جا کو آتے نا۔ لیکن ایک دل میں ایک خواہش ہے، ایک امید ہے، ایک شوق ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنا ثواب اس مالدار کو ملے گا اتنا اس علم والے کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ کیوں دے گا؟ اس خواہش کی وجہ سے۔ خواہش کر سکتے ہیں، کیا بھی برا نہیں، تمہیں بھی کرو، بیٹھے بیٹھے کرو، کیا بیٹا کتنے خواہشاں کرتے کرو، کر سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں۔ آپ بولو اللہ فلاں آدمی کو تو دیا ہے، یا اللہ مجھے بھی دے، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، مسجد بنا دوں گا، سینٹر بنا دوں گا، یہ کر دوں گا، کر سکتا ہے انسان۔ ہو سکتا اللہ زندگی کے کسی موڑ میں اسے عطا کر دے، اللہ تعالیٰ اسے دے دے۔ تو کہتے ہیں یہ دوسرا آدمی، لیکن دونوں اجر میں برابر ہیں، پہلا آدمی اور یہ دوسرا آدمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرے آدمی کے تعلق سے فرمایا، صحابی رسول فرماتے ہیں ورجل، ایک ایسا آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف مال دیا ہے، صرف مال دیا ہے، علم نہیں دیا، علم نہیں دیا ہے، علم نہیں دیا ہے، اور وہ بس اس مال کا غلط استعمال کرتا ہے، عیش میں گناہ میں اس کا حق ادا نہیں کرتا، رشتہ داروں کو نہیں دیتا، ایسا کرتا ہے اور وہ گناہ میں ملوث ہے۔ چوتھا وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا، نہ علم دیا نہ مال دیا، لیکن وہ تمنا کرتا ہے یا اللہ مجھے بھی مال دیا تو انہیں کیسا عیش کرتا میں بھی کروں گا، انہیں کیسا پھول پھرتا کیا کیا کرتا میں بھی کروں گا۔ فَوِزْرَهُمَا سَوَا، تو گناہ میں یہ دونوں برابر ہیں، جیسے پہلے دونوں اجر میں برابر تھے، یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں، یہ اس جیسا بننے کی خواہش کر کے گنہگار ہے۔ تو اسی لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ شاید یہ 4 میں سے کسی ایک میں ہم سب ضرور آتے ہیں، میں اور آپ۔ اللہ نے ہم میں سے کسی کو مال دیا ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو دونوں چیزیں دی ہیں، یا کسی کو کچھ بھی نہیں دیا ہے، لیکن ہم اللہ سے دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، بہترین دعا ہے، بہترین دعا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں۔ اس لیے کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں ایک ایک چیز گن گن کر اللہ سے مانگوں تو میں گن نہیں سکتا ہوں، لیکن یہ دعا اگر میں پڑھوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو دنیا میں جتنی نیکیاں ہیں سب آپ کو مل جائیں گی، جو اچھی چیزیں ہیں، اور آخرت کی جتنی اچھی چیزیں ہیں سب مل جائیں گی، ہم گنا تو نہیں سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب بڑا خطرناک ہے، ان عذابها کان غراما، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم کا عذاب انسانوں کو چمٹ جانے والا ہے، چمٹ جانے والا ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، یہ برا ٹھکانہ ہے جہاں جہنمی پہنچیں گے اور چلائیں گے، روئیں گے، ونادوا یا مالک لیقض علینا ربک قال انکم ماکثون، اللہ تعالیٰ کہیں گے اور مالک خازن النار سے کہیں گے، جہنم کے فرشتے اللہ سے کہہ دو کہ ہمیں موت آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی
قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، ارے اسی جہنم میں جل کے ذلیل ہوتے رہو، بات مت کرو۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے حدیث سنا ہوگا، جب جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، اللہ تعالی موت کو کالے چتکبرے مینڈھے کی شکل میں لائیں گے، اور اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یا اہل النار و یا اہل الجنہ، اے جنتیوں اس کو پہچانتے ہو؟ فیشرئبون، سارے جہنمی گردن نکال کے دیکھیں گے، دیکھ ارے اللہ یہ تو موت ہے، ہم اسی سے گزر کے آئے ہیں، مرے ہیں تبھی تو یہاں پہنچے ہیں۔ بولا کہ دیکھو خلود فلا موت، خلود فلا موت، اب ہمیشہ تم اس جہنم میں رہو گے، اب تم کو مرنا نہیں ہے۔ اور جنتیوں سے کہا جائے گا خلود فلا موت، اے جنتیوں ہمیشہ اس جنت میں رہو گے، اب تم کو مرنا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی جنت اللہ تعالی ہم سب کو عطا کرے جہاں کی نعمتیں نہ ختم ہوں گی، نہ نعمتیں کھانے والے ختم ہوں گے، مقطوعہ یعنی وہاں کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، غیر مقطوع ہیں، اور نعمتیں کھانے والے بھی ہمیشہ جوان رہیں گے۔ جنت میں لوگ جب جائیں گے تو یہ جسم کے ساری بیماریاں، سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے، بالکل جوان ہو کر جائیں گے۔ تو یہ 4 باتیں تھیں جو مجھے آپ سے کہنی تھی۔ پہلی 3 قسم جو انہوں نے کھائے تھے، 3 باتوں کی قسم کھائی، اس میں تو پہلی بات ہمارے ساتھ تھی کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کبھی مال کو کم نہیں کرتا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے ما یصبح، ہر دن جب صبح ہوتی ہے، ہر دن جب صبح ہوتی ہے، 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ملا ملکان ینزلان، 2 فرشتے اترتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو بھی تیرے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، یا اللہ اس کے پیسے میں برکت دے، جو بخیل ہیں پیسہ خرچ نہیں کرتے، یا اللہ اس کے مال سے برکت کو مٹا دے۔ یہ کس کی دعا ہے؟ فرشتوں کی دعا ہے۔ فرشتوں کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے فرشتوں کی دعا ملے تو آپ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کریں، پیسہ خرچ کریں۔ ٹھیک ہے، اب اگر میں کبھی یہ کہتا ہوں کہ اچھا کتنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے، ہم کو دنیا ہی کہاں ملی ہے، دنیا تو دنیا دار لوگوں کے پاس ہے جو پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آمنا فی سربہ، من کان آمنا فی سربہ، تم میں سے جو آدمی صبح اپنے گھر میں صبح کیا امن کے ساتھ، صبح آنکھ کھلی فجر سے پہلے، دیکھا کہ بیوی بچے سب صحیح سالم ہیں، آنکھ سب بدن سب صحیح سالم ہے، کیا بھی بیماریاں درداں کیا بھی نہیں ہیں، اوپر سلاب سب صحیح سالم ہے، من کان آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ، اس کے باڈی میں کوئی بیماری نہیں ہے، صبح ہوئی، وعندہ قوت یومی، اس دن کا ریشن اس کے پاس ہے، کون سا؟ خالی اس دن کا ریشن، ریشن نہیں تو جیب میں پیسے تو ہیں، جیب میں پیسے نہیں تو پے ٹی ایم ہے یا جی پے میں تو ہیں، کہیں نہ کہیں بہرحال ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو اللہ نے ساری دنیا اس کی جیب میں ڈال دی ہے۔ ایک دن کا ریشن ہے تو یہ بولتے ہیں کہ ساری دنیا اللہ نے کیا کر دیا؟ تمہارے جیب میں ڈال دیا۔ اگر 10 سال کا ریشن ہو تو ہمارے پاس اللہ نے اتنی دولت دی ہے، 10 سال کیا 50 سال بھی چلے گا، کوئی بات نہیں، اللہ نے دی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ اللہ کی یہ نعمت کیسے ادا ہوگی؟ ایک دن کی جب بات اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ 3 چیزیں مل گئیں، گھر میں صحیح سالم ہیں، ایک دن کا ریشن ہے، جسم بیماریوں سے بچا ہوا ہے، سمجھو اللہ نے ساری دنیا لپیٹ کر تمہارے جیب میں ڈال دی، ساری دنیا تمہارے پاس ہے۔
ساری دنیا کی دولت تمہارے پاس ہے، تو خیال کرنا چاہیے اللہ نے ہم کو بہت ساری دولت دی ہے، اس دولت کا ہم شکرانہ ادا کریں، بار بار اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کریں اور اللہ کے نام پر، اللہ کے دین پر خرچ کریں، بخیلی نہ کریں، بخیلی نہ کریں۔ بخیلی سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اور عطا کرتے ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں دینے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، علماء نے کتابیں لکھی، کل ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا 40 حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں، وہ صرف اللہ کے راہ میں خرچ کرنے پر، کتنا اجر اس کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی، یہ ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے۔ ایک عورت تھی، میں اپنی بہنوں سے آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ سیرت جو تھا، ٹائم بھی کم تھا، اور اس لیے کہ جنگ احد کو ہم شروع کرنا تھا تو وہ 10 منٹ میں میں نہیں کر سکتا، تو میں نے کہا کہ اچھا اسے کل ہی رکھتے ہیں، یہ حدیث آپ کو سنا دیتے ہیں۔ تو ایک عورت تھی جن کا نام رقیہ تھا، رقیہ وہ ہشام کی بیوی تھی۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب سکرات میں پہنچی، سکرات کی حالت میں پہنچی، تو انہوں نے اپنے سارے نوکر آزاد کر دیے، بولا اچھا جا تو آزاد، پراپرٹی پورے اللہ کے واسطے دے ڈالے، یہ اللہ کے واسطے، وہ خیرات، یہ خیرات۔ جب اس زمانے کے بڑے عالم کو معلوم ہوا تو وہ عالم صاحب نے بولا کہ اس عورت نے اللہ کے مال میں 2 نافرمانیاں کی، اس عورت نے اللہ کے مال میں 2 نافرمانیاں کی۔ انہوں غلطی کیا کرے؟ سکرات کی حالت میں مرنے سے پہلے کیا کرے؟ سب بھی خیرات کر ڈالے، اس میں نافرمانی کیا ہوئی؟ لیکن وہ عالم صاحب کیا بولے معلوم؟ جب خرچ کرنے کا ٹائم تھا، صحیح سالم تھے، ہاتھا پاواں اچھے تھے، حلق میں جان اٹکی نہیں تھی، تب بخیلی کرے، تب پہلی نافرمانی کرے۔ دوسری نافرمانی کب کرے؟ جب مال ان کا نہیں تھا، ان کے وارثاں کا ہو گیا تھا، تب وہ مال اٹھا کو انہوں خیرات کرے۔ 2 نافرمانیاں ہوئے نہیں ہیں۔ اس کے واسطے اب جب اللہ دیا ہے، ہاتھا پاواں اچھے ہیں، اسی لیے حدیث میں بولتے ہیں کہ خیرات کب کرنا؟ شحیحن، صحیحن، یعنی اس وقت کرو جب تم صحیح سالم ہو اور مال کی تمنا بھی کر رہے ہو اور تمہارے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، اور تم مال کے تعلق سے تمہارے دل میں رغبت بھی ہے، ایسے ٹائم پہ اگر آپ صدقہ کریں گے تو اللہ زیادہ ثواب دے گا۔ پورا ہو جا کو، بستر پہ پڑ جا کو، یہ ان کو دے ڈالو، وہ ان کو، ارے ان کا ہوگا، وہ تمہیں کیا دیتے سو؟ تمہیں جیسے ہنکیاں بند کریں گے وہ لوگ بانٹ لیں گے، تمہیں دو نہیں دو، ہاں اب بیٹھ جا کو، تمہیں کیا بانٹتے سو؟ اب بانٹنے کا وقت ختم ہو گیا، اب وہ وقت نہیں رہا۔ اسی طرح ایک صاحب آئے، انہوں نے بولا 2-3 بیٹے تھے، تو بولے کو پتہ نہیں وہ کیسے وہ ماں باپ کو یہ کرے، ماں باپ کے ساتھ گئے، پورا اپنے نام لکھا لی ایک بیٹا، بعد میں امی پورا میرے نام پہ لکھ ڈالے گا۔ کیسا لکھ ڈالے؟ امی پورا تمہارے نام پہ کیسا لکھ ڈالے؟ اچھا اب ان کو اللہ کے عذاب سے بچانا گا تو تمہیں کیا کرنا؟ یہ میرا حق ہیچ نہیں، اس میں دوسرے بھائی بہن کا بھی حق ہے، یہ کام کرنا تمہاری ذمہ داری۔ نہیں امی مجھے دے ڈالے، نہیں ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ امی تم نہ کیسے دے ڈالیں گے؟ جتنے بھی ورثہ ہیں، ان کے جتنے بھی بیٹے بیٹیاں، ان کو وہ حق ملنا ہے۔ اگر غلطی سے نادانی میں اگر کر بھی دیے ہیں تو ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری اس بیٹے کی ہے جس نے اپنے نام وہ ساری جائیداد کروا لی ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو ایسا بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، بڑا بیٹا یا چھوٹا بیٹا جس کے گھر میں آخر میں ماں باپ رہ جاتے ہیں، 2-4 مہینے دیکھ لیتا، میں ابا امی کو دیکھا نہ میچ نہ دیکھا سو۔ اب جو دیکھا تو کیا اس کا اجر پوری پراپرٹی کی صورت میں لے لے گا کہ میں نے دیکھا اس لیے میں پوری پراپرٹی کی صورت میں لے لیتا ہوں، باقی بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا؟ تو یہ ناانصافی ہے، ظلم ہے، اور اپنے ماں باپ کو اس غلطی، اس سزا سے بچانے کے لیے اولاد کو کوشش کرنی چاہیے،
دوسرے بھائیوں بہنوں کا حق پوری طرح ادا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ کچھ اور باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا بڑا سرغنہ تھا، اس کا قتل کیسے ہوا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے سلوک کیا، اس کے تعلق سے باتیں ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے مالوں میں اتنی برکت دے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں۔ اللہ ہمارے صدقات اور خیرات کو قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔